الحمد لله الذي جعل الحق غالبا والباطل زهوقا. الحمد لله الذي جعل الحق غالبا والباطل زهوقا. والصلاة والسلام على من بعث بالحق وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، پیارے طلباء کرام، ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، اور مجھے جس عنوان عظیمہ کے اوپر بات کرنے کی اجازت دی گئی وہ موضوع عظیمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے. اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں پیش کروں گا. نمبر 1، شان حسین قرآن کی نظر میں. نمبر 2، شان حسین نبوی فرمان کی نظر میں اور نبی کے اعلان کی نظر میں. نمبر 3، شان حسین دیوبندی فرزندان کی نظر میں. جب میں نے قرآن کریم جیسی لاریب کتاب کا مطالعہ کیا، جب لاریب کتاب کو پڑھنا چاہا تو اللہ رب العزت نے شان حسین کو یوں بیان کیا. قرآن کہتا ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب میں نے دیکھا، وہ اس آیت کا مصداق ہے. جب میں نے اللہ کے قرآن کی طرف دیکھا، قرآن کہتا ہے: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اس کا مصداق میرا حسین ہے. قرآن کہتا ہے: اولئک هم الراشدون، اس کا مصداق بھی میرا حسین ہے. قرآن کہتا ہے: اولئک هم الفائزون، اس کا مصداق بھی میرا حسین ہے. قرآن کہتا ہے: اولئک هم المتقون، اس کا مصداق بھی میرا حسین ہے. قرآن کہتا ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حسین ہے. جب میں نے قرآن کریم جیسی عظیم مقدس کتاب کو پڑھنا چاہا تو قرآن یہ ہے، اس کا مقصد کریم یہ ہمیں بتاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: لا ریب فیہ، اب لا ریب فیہ کا مصداق یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے. لا ریب فیہ کا مطلب اللہ نے فرمایا یہ کلام تحریف سے پاک ہے، ہر طرح سے پاک ہے. جب میں نے ذات صحابہ دیکھی، ذات اہل بیت دیکھی تو مجھے یہ بات پتہ چلی وہ قرآن جو اللہ کا ہے لفظوں میں محفوظ ہے، وہ بھی تحریف سے پاک ہے. یہ جو اہل بیت ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے بہت پیارے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پیار کرنے والے ہیں. تو انہیں میں نے دیکھا تحریف سے پاک ہیں، انہیں میں نے دیکھا یہ بھی ہر قسم کے نفاق سے پاک ہیں، یہ بھی ہر قسم کی برائی سے پاک ہیں. جب میں نے قرآن کریم جیسی لاریب کتاب کا مطالعہ کیا، قرآن نے کہا: ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جب میں نے حضرت حسن حسین کو دیکھا، وہ تو اتنی محبت کرنے والے تھے، صحابہ کو کی محبت بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنے مطالعہ کو بڑھانا چاہا. جب میں نے حدیث پیغمبری کا مطالعہ کیا تو مجھے حدیث نبویہ سے یہ پیغام ملا، حدیث نبویہ سے یہ درس ملا مجھے کہ یہ درس کیا ہے، وہ سبق کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: حسین منی وانا من حسین، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آگے فرمایا: اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جب اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اس کا مصداق میرا حسین ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا درس ملا، وہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. پھر میں نے جب حدیث پیغمبری کا مطالعہ کیا تو مجھے حدیث پیغمبری سے بڑی عجیب بات ملی. اٹھائیے اپنی کتاب، اٹھائیے آپ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر میں نے اصحاب پیغمبر کے یعنی اصحاب محمد کو دیکھا. جب پیغمبر علیہ السلام کے اعلان کو دیکھا وہ کیسے
بیان فرماتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے بارے میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1 فرماتے ہیں حضرت ابو بکر, نمبر 2 حضرت عمر, نمبر 3 حضرت عثمان. یہ 3 ایسے صحابی ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تو ہیں لیکن اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. آگے چلتے جائیے. جب میں نے کعبہ میں گئی حضرت امیر معاویہ کو دیکھا تو فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اہل بیت میں سے کوئی آتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کرتے اہلا وسہلا مرحبا. لیکن تعریف بڑھتی چلی گئی. جب میں نے دیوبندی فرزندان کو دیکھا تو مجھے اپنے شیخ پر نظر پڑی. میں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت تھا لیکن میرے شیخ نے ان کے علم کو پڑھا متکلم اسلام بن گیا. میرے شیخ نے ان کے علم کو پڑھا امام اہل سنت بن گیا. جب میں نے